أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. برادران اسلام، 14 اگست کی آمد ہے. 14 اگست کا دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 14 اگست کے دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو الگ ریاست عطا فرمائی. اور اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے اس بات کو بنظر غائر محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں پہ طرح طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تجارت و معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات اور بھائی چارگی، الغرض یہ کہ تمام تر معاملات کے اندر کم تر گردانا جاتا ہے، اور مد مقابل دوسری جانب ہندوؤں کو ہر لحاظ سے نوازا جاتا ہے اور برتر خیال کیا جاتا ہے. انہی اپنے سیاسی اور مذہبی اعتقاد اور افکار اور افعال سے روکا جاتا ہے. آزادانہ اسلامی رسم و رواج پر مسلمانوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر فارم پہ، ہر سطح پر دبانے کی بھی کوشش. ان حالات میں ہمارے آباء و اجداد نے دن رات محنت کی، گلی گلی نگر نگر جا کر دیگر مسلمانوں سے ملے، مشاورتیں ہوئیں، میٹنگیں ہوئیں، اور الگ ریاست اور الگ وطن بنانے کے حوالے سے قراردادیں منظور کی گئیں. بالآخر 20 لاکھ کم و بیش ریکارڈ کے مطابق 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر ایک احسان عظیم فرمایا اور ہمیں ایک خوبصورت اسلامی ریاست ملک پاکستان کی صورت میں عطا کی. مجھے اس موقع پر سورہ انفال کی 26 نمبر آیت کریمہ یاد آتی ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید رب العالمین نے یہ آیات 14 اگست 1947 کے موقع پر کمزور ترین مسلمانوں کے بارے میں یہ نازل فرمائی. رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. میرے مسلمان بندو، اس وقت کو یاد کریں جب تم تعداد میں بہت کم تھے. مستضعفون فی الارض، اور تمہیں زمین میں انتہائی کمزور اور حقیر خیال کیا جاتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہاری کمزوری کا عالم یہ تھا کہ تم اندر کھاتے دل ہی دل میں اس قدر ڈرے رہتے اور سہمے رہتے اور اس بات کے خدشات تمہیں ہمیشہ لاحق رہتے ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں اچانک سے دشمن کا حملہ ہوگا، دشمن اپنے جتھوں سمیت حملہ آور ہوگا اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا. ان لمحات میں فآواکم، اللہ رب رحمان نے تمہیں اپنی قوت سے جگہ بھی عطا کی،
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص مدد بھی تمہارے ساتھ شامل حال رہی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور صرف یہیں پہ بس نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام معاملات کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنے ماضی کو تار تار کر دو اور فراموش کر دو، بلکہ اپنے ماضی کو یاد رکھو، اپنے حال پہ غور کرو اور مستقبل کے بارے میں پلاننگ بھی کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی اس نعمت عظمیٰ پر شکر گزاری بھی کرو۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آزاد ملک دے دیا، ہم ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد تو ہو گئے، مگر اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ تمام تر تقاضے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں آزادی کے تقاضوں کی سمجھ آ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جب سال کے بعد 14 اگست آ جائے بڑے بڑے باجے لے لیں اور گلی محلے کے اندر پاں پاں کر کے لوگوں کا جینا محال کر دیں اور اپنے بچوں کو ڈنڈیاں خرید کے دے دیں اور وہ گھروں کے در و دیوار پہ چپکائے رہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ 14 اگست صرف انہی 2-4 کاموں کا نام ہے اور اس کے پس پردہ کیا تلخ حقائق ہیں ان کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہو اور نہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہو، اور اس کا نقصان یہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی 1000 مخالفتوں کے باوجود شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں قربانی دے کر پاکستان جیسا عظیم ملک بنانے والوں کی تیسری نسل کا عالم یہ ہے کہ آج تیسری نسل وہ اپنے اجداد کی قربانیوں کو فراموش کر چکی، اور صرف قربانیوں کو فراموش ہی نہیں کیا بلکہ اکثر معصومیت سے سوال یہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان آخر کیوں بنایا گیا، انڈیا کو آخر کیوں توڑا گیا، اور اگر ہم اکٹھے رہتے تو اس میں حرج ہی کیا تھا، اور اگر ہم دوبارہ پھر سے اکٹھے ہو جائیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ 20 لاکھ کم و بیش لوگوں کی قربانیاں اور اربوں روپے کی جائیداد کی قربانیاں، اور ماؤں نے اپنی عصمتیں تار تار کروا لی، کتنے بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، کتنی بہنوں کے سہاگ الٹا لیے گئے، اور کتنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہندوؤں اور سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ پرویا گیا۔ لیکن ہماری تیسری نسل بڑی آسانی سے یہ سوال اٹھا دیتی اور لاکھوں اپنے شہداء کے خون کے ساتھ غداری کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں، اور انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 واقعات کی روشنی میں اس بات کی طرف توجہ بھی مبذول کروانا چاہیں گے کہ پاکستان کیوں کر بنا اور پاکستان کیسے بنا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات کا ادراک ہو سکے اور حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ملک پاکستان کی قرارداد جب محمد علی جناح کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے یہ نعرہ لگوایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت سے اس پاک سرزمین کا نعرہ یہ ٹھہرا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر ہم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا نظام بھی اسی لا الہ الا اللہ کے نظریے کے تحت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح رحمہ اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کو اور دین کو اسلامی سیاست سے کسی صورت بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ موجود ہونا چاہیے جس قرآن مجید کو پڑھ کے سیکھ کے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہترین رہنمائی حاصل کر سکے۔ تیسرا، پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آئین پاکستان کی بنیاد شریعت الہی، قال اللہ و قال رسول کی بنیادوں کو ٹھہرا دیا جائے،
25 जनवरी 1941 को मोहम्मद अली जना ने कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि कई लोग जानबूझकर शरारतें करते हैं और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं और आम आवाम के जहनों में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद शरीयत इस्लामिया पर नहीं रखी गई। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी तमाम इस्लामी उसूल व कवायद पर लाजिम है और उसका इतलाक आज भी हमारी ज़िंदगियों पर वैसे ही होता है जैसे 1400-1500 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निज़ाम को अपने सहाबाए किराम पे और उस वक़्त के तमाम इंसानों और मुसलमानों पे बिलखुसूस नाफिज किया। उसी ज़ाब्ता हयात को हम अपने दौर के मुसलमानों पे लागू करना चाहते हैं। और चौथा मकसद मुल्क पाकिस्तान को बनाने का ये था कि इसका मुआशी निज़ाम भी वही कायम किया जाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िल किया। और पांचवा कि मुल्क पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा लेके अलग हो जाए, बल्कि 22 अक्टूबर 1949 में तमाम अकाबरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान की सरबराही में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की और जिसके अंदर मुल्क पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत को करार दे दिया गया और ये इरादा जाहिर किया गया कि हम इसके बारे में जदोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे और जब अल्लाह ताला हमें एक बाकायदा से अलग से इस्लामी रियासत अता कर दे उसके अंदर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को नाफिज करेंगे। प्यारे भाइयों, ये वो चंद मकासद हैं जिनकी खातर हमारे अजदाद ने कुर्बानियां दी। तो याद रखें, पाकिस्तान के मकासद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम उठ खड़े हों और अमली मैदान में आ जाएं और उस मकसद के लिए जिस मकसद के वजूद के लिए इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया गया, हम इस मुल्क के अंदर अपने मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए इस बात का मुकम्मल एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया 76 साल गुजर चुके। सितम की बात यह है कि आज भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निफाज दूर दूर तक नजर नहीं आता। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखें, दुनिया भर के जितने भी झूठे तरीन ममालिक करार दिए गए, बड़ी ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान उनमें सफ़े अव्वल में नजर आता है। दूसरे नंबर पे जिन ममालिक को झूठा तरीन मुल्क करार दिया गया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे झूठ बोला जाता है, बड़े शर्म की बात है कि वो भी हमारा एक इस्लामी मुल्क मिस्र कहलवाता है। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इन ममालिक को झूठा डिक्लेयर नहीं किया गया, बल्कि लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये वो लोग हैं जो इस्लामी और आसमानी मजहब के पैरोकार हैं और अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उसकी हुर्मत पे मर मिटने का आज़म जाहिर करते हैं, लेकिन जहालत का आलम यह है कि उसी नबी के मानने वाले, जिस नबी ने सारी जिंदगी सच कहा, सच बोला, और उस नबी कि जिसकी गवाहियां दुश्मन भी देते थे, मुखालिफ भी एतराफ करते थे, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम के अलमबरदार हैं, इस्लाम का भलेरा लहरवाने वाले, और हम मजहब के एतबार से आपके सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं, लेकिन इस बात के भी हम हक बजानिब हैं और इस बात का एतराफ करने में हम मजबूर हैं कि आपको 40 साल और 50 साल की जिंदगी में सादिक व अमीन ही पाया है। कितने अफसोस की बात है कि जिस नबी को उस वक्त के काफिर भी सादिक व अमीन कहें, और कितने शर्म के मुकाम है मेरे लिए और आप सब के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि गूगल ये कहता है, गोरा ये कहता है कि दुनिया भर के अंदर 5 ममालिक ऐसे हैं जो झूठे तरीन ममालिक करार दिए गए हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। आप अंदाजा लगा लें, गूगल की सर्च को छोड़ दें, अमली मैदान में हकीकी दुनिया के अंदर आप देखें, ताजर बरादरी को देख लें, बात बात पे झूठ बोलती है, मजहबी हरकात के अंदर झूठ नस नस के अंदर सरायत कर चुका है, हमारा सियासी निजाम झूठ पे खड़ा हुआ है, हमारी अदलिया को देख लें, हमारे वकला बरादरी को देख लें, हत्ता के झूठ हमारी नसों के अंदर ऐसे सरायत कर चुका है कि अगर एक आदमी ने अपना जायज हक भी लेना है और पता भी है मद्दे मुकाबिल को ये मजलूम है, ये जालिम है,
مظلوم آدمی جب تک جھوٹ پر مبنی FIR درج نہیں کروائے گا، جھوٹ پر مبنی اپنی کہانی گڑھ کے جھوٹے گواہ پیش نہیں کرے گا، اپنے جائز حقوق بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن ملک پاکستان کو بنانے کے اور اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں مختصر سی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا تقاضا اس قیام پاکستان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت عظما کے ملنے پر ایسا نہیں کرنا کہ 14 اگست آ جائے، بائی کے سلنسر نکال دیں، ماتھے پہ ملک پاکستان کا جھنڈا باندھ لیں اور پاکستان کے پرچم کے مطابق اپنا لباس بھی پہن لیں اور منہ کے اندر پان ڈال لیں جیسے کتا مردار کھا کے آیا ہو، اور گلی گلی پچکاریاں کرتے رہیں اور پاپا اور بابا کر کے پورا ماحول کریٹ کر کے لوگوں کا جینا محال کر دیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے ملک پاکستان کے حصول کا۔ پہلا مقصد یہ ہے، اس بات کو پلے باندھیں اور اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کروائیں کہ اللہ نے یہ نعمت عظما ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہمیں اللہ کا شکریہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے، یہود مدینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، بتانے لگے کہ ھذا یوم عظیم وہو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ۔ پیارے نبی، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے حواریوں کو بحر کلزم کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے مسلمانوں اور مومنوں کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے، انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ، ہم تمہاری نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ، آپ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی آئندہ سال روزہ رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب مکہ فتح تا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام روٹین میں نماز چاشت کے 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد صحیح بخاری کی 357 نمبر روایت کے مطابق ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے طور پہ فتح مکہ ملنے کی وجہ سے خوشی اتنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چاشت کے 8 نوافل ادا کیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا اور اللہ کے نبی کے سنت کو جاری کر دینا، اور فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 رکعات نماز چاشت کی بجائے 8 رکعات پڑھنا، اس بات کا ہمیں درس ملتا ہے کہ یہ ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت جب اللہ نے ہمیں دی تو ہم بھی شکرانے کے طور پہ اللہ کے حضور نوافل کا اہتمام کریں۔ آزادی کا دوسرا تقاضا پیارے بھائیوں یہ ہے کہ ہم یہ نعمت عظما ملنے کے بعد اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کریں۔ قوموں کی آزادی ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت الہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر فخر و تکبر کرنا اور تکبر والے بولنا یہ اسلامی ریاست میں رہنے والے باسیوں کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ آزادی دینے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب فاتح بن کر بہترین کمانڈر اور سپہ سالار کی حیثیت سے جب مکہ فتح ہو چکا، آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، کوئی گردن میں اکڑاؤ نہیں، کوئی سینہ چوڑا نہیں کیا ہوا، بلکہ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ گردن کو جھکا کے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے، اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دیں، کسی محاذ پہ فتح ملے، کبھی بھی اپنے اندر گمنڈ اور تکبر نہ لے کر آئیں، اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔ آزادی کا تیسرا تقاضا یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریاست عطا کر دی، اس ریاست کے ملنے کے بعد ہم اس ریاست کے اندر دین کی تعلیمات کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم تو ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں اور نافذ کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم نے بھی اس بات کا درس دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب جناب داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے زمین کے اندر آپ کو خلیفہ بنا دیا، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کریں، ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اگر آپ نے ایسا کیا فیضلک عن سبیل اللہ، آپ میرے نبی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر نبی ہونے کے باوجود بھی آپ نے حق کی پیروی نہ کی اور خواہشات کے تابع ہو گئے، اپنے معبود کو، اپنے ضمیر کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا، تو یاد رکھیں کہ آپ نبی تو اپنی جگہ پہ رہیں گے لیکن آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا درس دیا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے پیارے نبی جو اللہ نے شریعت آپ پر نازل کی ہے اس شریعت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ حضرات محترم، اس بحث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس قوم کو کوئی بھی زمین کا ٹکڑا اور ملک عطا کیا، بادشاہتی اقتدار کو فراہم کیا، تو پھر اس کا بنیادی تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں مالک الملک کا نظام نافذ کیا جائے۔ زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہے، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، فیصل بھی اللہ کی ذات کو ہی مانا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ملک پاکستان تو ہمارے بڑوں نے بڑی جانیں پیش کر کے حاصل کر لیا، اور اس ملک کے حصول کے لیے کتنی جانوں کی قربانیاں دی گئیں، کتنے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، کتنے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، کتنی ہی بہنوں کی عزتوں سے کھیلا گیا، اور کتنے ہی بچوں کو تلواروں کے نیچے نہلا دیا گیا۔ خدا را جس مقصد کے حصول کے لیے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس مقصد کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا، اور اس ملک کے اندر رب کے نفاذ کے لیے اپنا عملی کردار بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے مطابق بہترین طریقے سے اور منظم طریقے کے ساتھ آواز بھی اٹھانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے نمازی تو ابھی تک اپنے اندر بہتری پیدا نہیں کر رہے، جب ان کے اندر بہتری پیدا ہوگی تو میں بطور امام بھی اپنے اندر بہتری لے آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اس بات کا عزم کر لے کہ میں نے اپنے 4، 5 اور 6 فٹ کے جسم پہ اسلامی احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ دنیا نہیں کرتی نہ کر جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ذات کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ میرے بندے تجھے جوانی دی، تجھے میں نے پیدا کیا، میں نے تجھے لباس دیا، میں نے تجھے رزق دیا، اور بہترین آزاد ملک جیسی ملک پاکستان جیسی خوبصورت ریاست عطا کی۔ میرے بندے بتا یہ جوانی اور عمر کہاں کھپا کے آیا ہے؟ باقی ذمہ داریاں تو بعد میں پوچھی جائیں گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی ذات پہ اسلامی احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی اور پانچویں ذمہ داری اور آزادی کا جو تقاضا ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ارکان کی بالخصوص ترویج کی جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ سورہ حج کی 41 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم نے زمین عطا کی، اقاموا الصلاۃ، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ نماز کا نظام نافذ کریں۔ الگ الگ نماز پڑھنا اور بات ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، دعوت اللہ کا نظام لاگو کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ہماری ایک ذمہ داری اور اسلامی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشان کر کے مجبور کر کے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ نے اپنے شہر آبائی شہر مکہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اے میرے پاکیزہ شہر، تو کتنا خوبصورت ہے، تو مجھے بڑا ہی محبوب ہے، تیری ہوائیں اور تیری خوشبوئیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی، میں ساری زندگی تیرے اندر رہتا اور یہاں سے کبھی واپس نہ جاتا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لے گئے، مدینہ میں رہنے کے بعد جب بھی آپ کسی بھی سفر میں جاتے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، تجارتی سفر سے جب بھی واپس تشریف لاتے، جب بھی مدینہ کے در و دیوار نظر آنے لگ جاتے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اوضع راحلتہ، اللہ کے نبی اپنی سواری کو ایڑی مارتے اور سواری کو مدینہ کی محبت میں دوڑا دیا کرتے کہ میں جلد از جلد مدینہ میں داخل ہو جاؤں۔ اور پیارے بھائیوں، تحدیث نعمت کے طور پہ ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم آزادی کے نام پہ جہالت والے کاموں سے بچ جائیں۔ ابھی 14 اگست آ رہی ہے، ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ ماحول کیا پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی 14 اگست کا دن آ جائے گا، جشن آزادی کے موقع پر بےہودہ گوئی اور جشن آزادی کے موقع پر بے حیائی کا ارتکاب، جشن آزادی کے موقع پر مرد و زن کا باہمی اختلاط اور جشن آزادی کے موقع پر رقص اور گانے اور ڈانس کی پارٹیوں کا اہتمام کرنا، یہ تمام کے تمام کام لغو ہیں اور حرام ہیں، اور ان سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صوتان ملعونانی، 2 آوازیں لعنت والی آوازیں ہیں کہ جب انسان کو خوشی ملے انسان ناچ گانا پیدا کرنا شروع کر دے، اور دوسری آواز جب انسان کو صدمہ آ جائے، پریشانی آ جائے، اور صدمہ اور پریشانی آنے پہ انسان نوحہ اور ماتم کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لعنت والی آوازیں ہیں۔ آخری 2 ذمہ داریاں، حصول آزادی کے لیے کوشش کرنے والے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے شہداء ہیں، ان کی یاد میں ان کو جب بھی یاد کریں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ آزادی کے تقاضے ہیں۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور آزادی کے ان تقاضوں کو سمجھ کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔